حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے تو بینک میں اسلامی ہو جائیں گے، عدالت بھی اسلامی ہو جائیں گے، تعلیمی ادارے بھی اسلامی ہو جائیں گے اور ترقی بھی کریں گے۔ ایک کام عوام کرے نا، ووٹ دے دے اور حکومت دے دے، اس سے ہم بہتر چلائیں گے جو اس وقت چلا رہے ہیں۔ لوگوں نے قبریں کودنی شروع کی اسلام آباد میں اور کفن بانٹنا شروع کی، تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر اب 5-10 لاشیں بھی گریں تو اس ملک میں مارشل لا آئے گا۔ چودھری نثار صاحب نے فون کیا کہ آپ فوراً پہنچے، حالات بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا میں جہاز ارینج کرتا ہوں، پھر اس نے اپنا جہاز بھی بھیجا، اس لیے کہ اس ملک کو ہم مارشل لا سے بچا سکیں۔ آپ اس ملک کو بطور اسلامی جماعت ایک اسلامی بینک کیوں نہیں دے سکے جو سودی کاروبار سے پاک ہو، جس پہ میں یہ کہہ سکوں، اپنے بچوں کو کہہ سکوں، خود کہہ سکوں کہ بھئی یہ جو بینک ہے یہ سودی کاروبار سے پاک ہے، اس میں پیسے رکھو، اس کے ذریعے اپنے معاملات چلاؤ۔ آپ اس ملک کو ایک بطور اسلامی جماعت اسلامی بینک کیوں نہیں دے سکے؟ دیکھیے، ہمیں موقع ملا تو خیبر بینک اسلامی بینک نہیں تھا، وہاں ہم نے اسلامی بینکاری کا آغاز کیا تھا، اور جو ہمارے میر جمالی صاحب تھے بلوچستان کے، وہ وزیر اعظم تھے، اس کو ہم نے بلایا، افتتاح کیا، اور الحمدللہ اس بینک میں اسلامائزیشن کے نتیجے میں تقریباً 26,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں اپنا پیسہ جمع کیا۔ سراج صاحب، یہ جو موجودہ میں عرض کروں نا، اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو ریاستوں کے کرنے کا ہے وہ ہم شروع کر لیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے بینک کہ تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن اس کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے، وہ صرف سرمایہ جمع کر کے یہی کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ریاست ہمارے اور حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے تو بینک میں اسلامی ہو جائیں گے، عدالت بھی اسلامی ہو جائیں گے، تعلیمی ادارے بھی اسلامی ہو جائیں گے اور ترقی بھی کریں گے۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ تو ہم نے تو نہیں بنائے ہیں، آپ نے 250 کے قریب ہاسپٹل تو بنائے بنائے ہیں نا سر، لیکن ہم وہ کر سکتے تھے، ہاسپٹل بنانا بھی تو ہم وہ کر ریاست سکتے کا تھے، کام تھا نا سر، وہ آپ نے بنائے، ہم نے تعلیمی وہ بھی ادارے ریاست کا بنائے، کام تھا۔ ہم وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 30,000 کے قریب یتیم بچوں کی کفالت وہ بھی شروع کی، ریاست کا ہم وہ کام تھا۔ کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر کام ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہم نہیں کر سکتے، خصوصاً ایسے ماحول میں کہ کسی بھی وقت ریاست آپ پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے اور اس کو ختم کر سکتی ہے۔ جس طرح ماضی میں 70 میں آپ نے دیکھا، بھٹو صاحب کے آنے سے قبل ہمارے بڑے تعلیمی ادارے تھے، اب اگر وہ تعلیمی ادارے ہوتے تو بڑے بڑے جامعات بنتے، لیکن ان تمام تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کیا، ختم کیا، اپنے قبضے میں لے لیا، تو ہمارے وہ سارے ادارے ختم ہو گئے۔ یہ جو منصورہ حالہ میں بہت بڑا ادارہ ہے، یہ ایک بہت بڑا، اس زمانے میں بہت بڑا ادارہ تھا، لیکن نیشنلائز کیا حکومت نے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کام ہم کرے، یعنی زلزلے میں ہم خدمت کرے، سیلاب میں ہم خدمت کرے، کرونا وائرس میں ہم خدمت کرے، ہسپتال ہم چلائیں۔ تو اگر ہم اتنے کام کر سکتے تو ایک کام عوام کرے نا، ووٹ دے دے اور حکومت دے دے، اس سے ہم بہتر چلائیں گے جو اس وقت چلا رہے اچھا، ہیں۔ یہ بتائیں، تھوڑا سا اور سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا 2014 میں جس وقت دھرنا دیا جا رہا تھا، خواجہ آصف صاحب نے آپ پر ایک بڑی تنقیدی ایک تقریر کی بعد ازاں، اور یہ کہا کہ سراج صاحب بار بار مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ بھائی فوج تاڑے نال ہے نا، فوج تاڑے نال ہے، فوج آپ لوگوں کے ساتھ ہے نا، فوج آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیا واقعی خواجہ آصف سے پوچھ رہے تھے کہ فوج ساتھ ہے آپ کے؟ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی، انہوں نے کہا یہ جماعت اسلامی ہمیشہ تاریخ کی جو غلط سمت پہ رہی ہے، اس میں میں اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کا بیان جو ہے اس کا جواب دینا میں اہم نہیں سمجھتا ہوں، شاید وہ خود بھی بھول گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے ہیں۔ میں اہم نہیں، میں بات کر رہا میں ہوں، عرض اہمیت کروں نہیں، کہ بس ایک بندہ آپ پر یہ کوئی الزام جو لگاتا ہے۔ دھرنے کے دوران مسلم لیگ کی حکومت تھی، جی بالکل، نو کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم مخلوط حکومت میں شامل تھے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یہاں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی دھرنا دیا تو اس دوران ہم نے ایک جرگہ بنایا تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو لے کر، اس لیے کہ میرا اپنا احساس یہ تھا کہ جب لوگوں نے قبریں کودنی شروع کی اسلام آباد میں اور کفن بانٹنا شروع کی، تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر اب 5-10 لاشیں بھی گریں تو اس ملک میں مارشل لا آئے گا۔
پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ چودھری نثار صاحب نے ایک میٹنگ کے دوران ہمیں بتایا کہ جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے، جو اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، کہ ہمارے پولیس جو ہے اسلام آباد کی انہوں نے بندوقیں رکھ دی ہیں. اور مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھا، ایک جلسے کے لیے گیا تھا. چودھری نثار صاحب نے فون کیا کہ آپ فوراً پہنچے، حالات بہت خراب ہے. میں نے کہا میرے ساتھ تو فلائٹ نہیں ہے اس وقت. انہوں نے کہا میں جہاز ارینج کرتا ہوں. پھر اس نے اپنا جہاز بھی بھیجا اور میں اس میں بیٹھ کر اسلام آباد پہنچا، اس لیے کہ اس ملک کو ہم ماشاء اللہ سے بچا سکیں. خواجہ آصف صاحب سے میں نے اس کنسپٹ میں پوچھا تھا کہ اگر فوج آپ کے ساتھ ہے تو پھر اسلام آباد میں یہ جو پولیس سے یعنی بندوقیں رکھوائی گئیں اور ڈنڈے اس میں ہاتھ میں پکڑے، آخر اس کا پھر کیا راز ہے، یعنی اس کا کیا تک بنتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ادارے ان کے ساتھ نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا طویل دھرنا جاری تھا. وہ تو بعد میں ثابت بھی ہو گیا نا، اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا. پھر وہ تو مشاہد میں اللہ نے خان اگر صاحب کو بھی اس ہاتھ سے دھونا یہی پوچھا ہے کہ بھئی اگر فوج آپ کے ساتھ ہے، آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر تو یہاں کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر فوج بھی آپ کے خلاف ہے، سیاسی جماعتیں بھی آپ کے خلاف ہے، تو پھر آپ صابن پر کھڑے ہیں. باقی ان کا یہ کہنا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ تاریخ کے رائٹ میں نہیں اسے اتفاق دوران، نہیں کرتا. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو آپ صحیح سمت میں، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی میں نہیں ہے ٹھیک تو آپ رانگ سائڈ پر ہے. تو یہ ہمیشہ ان کا کام ہے. ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا بطور امیر جماعت اسلامی آپ کی امریکن سے ملاقاتیں رہیں؟ امریکنز بیسیکلی ہماری اسلامی جماعتوں سے چاہتے کیا ہیں؟ کیوں نہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ گزشتہ کوئی 20 دن پہلے بھی امریکی سفارتکار میرے پاس آیا تھا، کوئی 1-2 گھنٹے بات ہوئی، اور انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک تفصیلی ڈسکشن ہوئی. کیا بات چیت ہوئی، کیا آخر پوچھتے ہیں وہ؟ ان کا یہی تھا نا کہ یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں، منظور پشتون کی تحریک ہے، یا وہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہے ہمارے بلوچستان کی بہن، ان کی جو مومنٹ ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، سی پیک پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. میں نے اپنی دانش میں ملک اور محبت ملک کے حوالے سے جو بات کی، آخر میں نے ان سے اچھا، وہ یہی سی کہا، پیک کا بھی آپ سے پوچھ رہے تھے؟ ہر چیز کا ان کی دلچسپی ہر چیز میں، اس لیے کہ ان کے کہنے کے مطابق پاکستان پر انہوں نے ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے. ابھی تو فگر بھی آئے ہیں کہ اتنا ہمارے ڈالر یہاں پر خرچ ہو گئے ہیں. تو چاہتے ہیں وہ سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. ایسی کوئی نئی بات نہیں سیاسی ہے. لیڈروں سے ملنا تو سراسر کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ جتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جا کے وہ منظور پشتین کی ایک موومنٹ، خیبر پختونخوا کی موومنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. پھر حق دو تحریک جو بلوچستان کی تحریک ہے، میں ان کا نام اگر نہیں، ہدایت صاحب، مولانا ہدایت صاحب، ان کی جو تحریک ہے بلوچستان کے، وہ ایک گوادر کی تحریک ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. سی پیک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اتنا انٹرسٹ ہے ان کو پاکستان کی، اتنی مائنیوٹ طارق لیول خان پہ جا دیکھیے، کے. افغانستان سے ایک آدمی آیا تھا جو ہمارے عزیز بھی تھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں امریکہ کے حوالے سے جتنے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اچھا، ان دنوں میں خیبر پختونخوا میں منسٹر تھا، یہ سارے سٹیٹمنٹ اثر کے وقت فائل ہو کر جو نیٹو کا ادھر ذمہ داران ہیں ان کے میز پہ ہوتے ہیں. تو آپ کے ملک میں کوئی بھی واقعہ ہو، اس کا نوٹس امریکہ صرف نہیں لیتا ہے، چائنیز بھی لیتے ہیں، امریکہ بھی لیتا ہے. جس کا بھی اس ملک کے ساتھ انٹرسٹ ہے وہ سارے آپ کے ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا وہ واچ کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا واچ کرتے ہیں، اخبارات روزانہ دیکھتے ہیں، آپ کے آنے والے الیکشن پر نظر رکھتے ہیں، ہونے والی قیادت پر نظر رکھتے ہیں، الیکشن کے نتائج پر نظر رکھتے ہیں.